خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماہ رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہم المنہاج السوی من الحدیث النبوی کے مختلف چیپٹر سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج اس سلسلہ وار اسٹڈی میں آج ہم چیپٹر نمبر 11 جو ہے اس میں سے کچھ احادیث پڑھیں گے۔ 11 نمبر جو باب ہے یہ آقا علیہ السلام کے معجزات اور آپ کے جو اولیاء کرام کے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماہ رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں آپ ہر روز المنہاج السوی من الحدیث النبوی کے ایک باب سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج اس سلسلہ میں ہم باب نمبر 11 جو ہے المعجزات والکرامات، جس کو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے فردر 2 چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہے، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کرامات اولیاء۔ اس میں سے کچھ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ تعداد میں معجزات عطا فرمائے۔ ان سب کو ایک چیپٹر میں جمع کرنا ناممکن ہے، لیکن اس باب میں آپ کو آقا علیہ السلام سے ظہور پذیر بہت سارے معجزات کا بیان ملے گا، اور معجزات کو پڑھنے سے سننے سے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے امتیازی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوصاف عطا فرمائے، آپ کے جو ہستی ہے اس کے ساتھ انسان کا تعلق بنانے کے لیے جو آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے غیر معمولی بشری جو ہے وہ خوبیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں المنہاج السوی من الحدیث النبوی کے چیپٹر سے استفادہ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس کے باب نمبر 11 میں سے کچھ احادیث پڑھیں گے، ان کو پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ باب المعجزات والکرامات پر مشتمل ہے، جس میں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے ظہور پانے والے معجزات کا بیان ہے۔ اس پر جو احادیث ہیں اس میں سے ایک کلیکشن آپ کو اس چیپٹر میں ملے گی، اور اس کے بعد جو سیکنڈ چیپٹر اس کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے وہ ہے اولیاء کرام کی کرامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان اور اولیاء کرام کی کرامات کا بیان۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ تمام تر معجزات کو کسی ایک چیپٹر میں جمع کرنا ناممکن ہے، لیکن اس باب میں آپ کو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے ظاہر ہونے والے بہت سارے معجزات کا بیان ملے گا، اور ان معجزات کو پڑھنے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنے میں اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت
اور آقا علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے رحمت کے بہت سے رنگ ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس چیپٹر سے ہم خود بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اور ان معجزات کے بیان سے ہم اپنے بچوں کو بھی آقا علیہ السلام کے غیر معمولی جو معاملات اور معمولات رہے ان سے ان کو ہم انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، جس سے ان کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھرا، ایک انسپریشن والا، ایک آپ کا جو غیر معمولی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، آپ کا جو امتیازی اوصاف ہے وہ تاکہ دلوں میں جاگزیں ہوں، دلوں میں مزین ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اس پیارے حبیب کے ساتھ ہماری نسلوں کا بھی تعلق جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہو۔ اس کا جو فصل فی معجزات النبی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے انہیں 2 مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے 2 دفعہ یہ معجزہ جو ہے وہ کفار کے مطالبے پر لوگوں نے دیکھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے، لہٰذا اپنے رب سے بارش مانگیے۔ سو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے بارش مانگی تو فوراً بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے، پھر بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلیں، اور بارش متواتر اگلے جمعہ تک ہوتی رہی۔ پھر وہی آدمی یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ہم تو غرق ہونے لگے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ ایسا 2 یا 3 دفعہ فرمایا، سو بادل چھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانب جانے لگے، چنانچہ ہمارے ارد گرد بارش ہونے لگی، ہمارے اوپر بند ہو گئی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس سے وضو فرمایا، لوگ آپ کی طرف جھپٹے تو آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دستے مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا۔ چنانچہ ہم سب نے پانی پیا اور وضو بھی کر لیا۔ اور سالم کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر سے پوچھا، اس وقت آپ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا، ہم 1500 لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم تو معجزات کو برکت شمار کرتے تھے، تم ان کو خوف دلانے والے شمار کرتے ہو۔ ایک سفر میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ پانی کی قلت ہو گئی، آپ نے فرمایا، کچھ بچا ہوا پانی لے آؤ۔ لوگوں نے ایک برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اپنا دست اقدس اس برتن میں ڈالا اور فرمایا، پاک برکت والے پانی کی طرف آؤ، اور برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمہ کی طرح پانی ابل رہا تھا۔ علاوہ ازیں ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی جب کھانا تناول فرماتے تو کھانا تسبیح کرتا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، واقعہ حدیبیہ کے روز ہماری تعداد 1400 تھی، ہم حدیبیہ کے کنویں سے پانی نکالتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔
सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के मुंडेर पर आ बैठे और पानी तलब फरमाया। उससे कुल्ली फरमाई और वो पानी कुएं में डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद हम उससे पानी पीने लगे, यहाँ तक कि खूब सैराब हुए और हमारे सवारियों के जानवर भी सैराब हो गए। इसके बाद आका अलैहिस्सलाम से रिवायत है, हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद वफ़ात पा गए और उनके ऊपर कर्ज़ था। सो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मेरे वालिद ने वफ़ात के बाद पीछे कर्ज़ा छोड़ा है और मेरे पास उसकी अदायगी के लिए कुछ भी नहीं है, माँ सिवाय जो खजूर के दरख्तों से मैं पैदावार हासिल होती है। उनसे कई साल में भी कर्ज़ अदा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ ले चलें ताकि कर्ज़ ख्वाह मुझ पर सख्ती ना करें। सो आप उनके साथ तशरीफ़ ले गए और उनके खजूरों के ढेरों में से एक ढेर के गिर्द फिरे और दुआ की। फिर दूसरे ढेर के साथ भी ऐसा ही किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ढेर पर बैठ गए और फरमाया, कर्ज़ ख्वाहों को माफ़ कर देते जाओ। सो सब कर्ज़ ख्वाहों का पूरा कर्ज़ अदा कर दिया गया और उतनी ही खजूरें बच भी गईं जितनी के कर्ज़ में दी थी। इसके बाद हज़रत अस्मा बिन्नत उमैस रिवायत करती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी और आपका सर अक़दस हज़रत अली की गोद में था। वो असर की नमाज ना पढ़ सके यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह, अली तेरी और तेरे रसूल की अताअत में था, उस पर सूरज वापस लौटा दे। हज़रत अस्मा फरमाती हैं, मैंने उसे गुरूब होते हुए भी देखा और ये भी देखा कि वो गुरूब होने के बाद दोबारा तुलू हुआ। इसके बाद आका अलैहिस्सलाम से हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं कि हज़रत उम्मे मालिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चमड़े के बर्तन में घी भेजा करती थी। उनके बेटे आकर उनसे सालन मांगते। उनके पास कोई चीज़ नहीं होती थी तो जिस चमड़े के बर्तन में वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घी भेजा करती, उसका रुख करती, उसमें उन्हें घी मिल जाता। उनके घर में सालन का मसला इसी तरह हल होता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने एक दिन इस चमड़े के बर्तन को निचोड़ लिया। फिर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आपने फरमाया, तुमने चमड़े के बर्तन को निचोड़ लिया? उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, अगर तुम उसे उसी तरह रहने देती तो उससे हमेशा घी मिलता रहता। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रिवायत करते हैं कि जंग उहद के रोज़ मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ऐसे हज़रात को देखा जो आपकी जानिब से लड़ रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बड़ी बहादुरी से बरसरे पैकार थे। मैंने उन्हें उससे पहले देखा था ना बाद में, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि जब हमको अबू सुफियान के शाम से काफ़िला के आने की खबर पहुंची तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा फरमाया। हज़रत साद बिन उबादा ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर आप हमें समंदर में घोड़े डालने का हुक्म दें तो हम समंदर में घोड़े डाल देंगे। अगर आप हमें बर्गल उमार पहाड़ से घोड़ों के सीने टकराने का हुक्म देंगे तो हम ऐसा भी करेंगे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया, लोग आए और वादी बदर में उतरे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फ़लाँ काफिर के गिरने की जगह है, आप ज़मीन पर उस जगह और कभी उस जगह अपना दस्ते अक़दस रखते। हज़रत अनस कहते हैं कि फिर दूसरे दिन कोई काफिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जगह से ज़र्रा बराबर भी इधर उधर नहीं मरा। आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के बयान में हज़रत अनस बिन मालिक एक तवील रिवायत बयान करते हैं कि एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किताबत किया करता था। वो इस्लाम से मुर्तद हो गया और मुशरिकों से जाकर मिल गया और कहने लगा, मैं तुम में सबसे ज़्यादा मोहम्मद को जानने वाला हूँ, मैं आपके लिए जो चाहता था लिखता था। सो वो शख्स जब मर गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ज़मीन कबूल नहीं करेगी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि उन्हें अबू तलहा ने फरमाया, वो उस ज़मीन पर आए जहाँ वो मरा था तो देखा उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी थी। पूछा, इसका क्या हाल है? लोगों ने कहा, हमने इसे कई बार दफन किया है मगर ज़मीन ने इसे कबूल नहीं किया।
حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے معلوم ہو کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت سے کہ اس گچھے کو بلاؤں تو گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر آپ نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گرا۔ آپ نے فرمایا، واپس ہو جا۔ وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ بس اس اعرابی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کا جو اگلا پارٹ ہے کرامات اولیاء، اس میں بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے غابہ میں انہیں کھجور کے چند درخت ہبہ کیے جن میں سے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا، اے میری بیٹی، ایسا دوسرا کوئی نہیں جس کا اپنے بعد غنی ہونا مجھے تم سے زیادہ پسند ہو، اور اپنے بعد مجھے کسی کی مفلسی تم سے زیادہ گراں نہیں۔ میں نے تمہیں کچھ درخت دیے تھے جن میں سے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں، اگر تم نے ان پر قبضہ کیا ہوتا تو وہ تمہارے ہو جاتے۔ اب وہ میراث کا مال ہے اور تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، سو سارے مال کو اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق تسلیم کر لینا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، ابا جان، مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی، لیکن میری بہن تو صرف اسما ہے، دوسری کون ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے اور میرے خیال میں وہ لڑکی ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس کے متعلق آپ نے فرمایا ہو کہ میرے خیال میں یہ اس طرح ہے اور وہ آپ کے خیال کے مطابق نہ نکلی ہو۔ حضرت عمر فاروق نے جو بات کی وہ درست نکلی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن کے دل میں اللہ کی طرف سے باتیں القاء کی جاتی تھیں، یعنی انہیں الہام ہوتا تھا، اور میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنات و انسانوں کے شیاطین کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر کے خوف سے بھاگ گئے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اے عمر، تم سے شیطان ڈرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مالک سے ایک طویل روایت میں مروی ہے، فرماتے ہیں، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اور دروازے پر ہی ان کا سر مبارک پکار رہا تھا، مجھے دفن کرو، مجھے دفن کرو۔ چنانچہ آپ کے ساتھی آپ کی لاش مبارک کو باغ کوکب لے گئے جہاں انہوں نے آپ کو دفن کیا۔ اور حضرت امام مالک سے مروی ہے کہ حضرت عثمان باغ کوکب کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ یہاں ایک نیک انسان دفن کیا جائے گا، چنانچہ آپ خود وہاں دفن کیے گئے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب ہم قلعہ خیبر کے پاس پہنچے جو مدینہ منورہ کے قریب ہے تو خیبر والے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ بے مثال بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ اچانک آپ پر ایک یہودی نے چوٹ کر کے آپ کے ہاتھ سے ڈھال گرا دی۔ اس پر حضرت علی نے قلعہ کا ایک دروازہ اکھیڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا اور اسے ڈھال کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لیے جنگ میں شریک رہے۔ بالآخر دشمنوں پر فتح حاصل ہو جانے کے بعد اس ڈھال نما دروازہ کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا۔ اس سفر میں میرے ساتھ 7 آدمی اور بھی تھے اور ہم 8 کے 8 مل کر اس دروازے کو الٹنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ دروازہ جسے حضرت علی نے تنہا اکھیڑا تھا نہ الٹ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے روز حضرت علی نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، یہاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور اسے فتح کر لیا، اور یہ آزمودہ بات ہے کہ اس دروازے کو 40 آدمی مل کر ہی اٹھاتے تھے۔ جس دروازے کو 40 آدمی مل کر اٹھاتے تھے اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اکیلے نے اکھاڑ دیا۔ حضرت عاصم بن زمرہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسن نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، یا فرمایا اے اہل عراق، آج تمہارے درمیان وہ شخص شہید کر دیا گیا جس سے علم میں امت کے اولین بھی سبقت نہیں کر سکتے اور آخرین میں سے بھی
کوئی ان کے مقام کو نہ پہنچ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کسی جہاد کی مہم پر روانہ فرماتے تو آپ کی دائیں جانب حضرت جبرائیل اور بائیں طرف میکائیل رہا کرتے تھے، اور آپ کبھی بھی فتح حاصل کیے بغیر نہیں لوٹتے تھے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے مناقب میں آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ اپنی مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ بیماری کے اس پورے عرصہ کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا، ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی کسی کام سے باہر گئے، سیدہ کائنات نے کہا، اے اماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا۔ پھر بولی، اماں جی مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا، آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیا۔ پھر فرمایا، اے اماں جی اب میری وفات ہو جائے گی، میں غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے۔ بس اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ام سلمہ کہتی ہیں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو میں نے انہیں یہ ساری بات بتائی۔ حضرت خزیمہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک آدمی لایا گیا، اس کے پاس شراب کی سراہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اسے شہد بنا دے، تو وہ شراب فوراً شہد میں تبدیل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام سے سرزد ہونے والی کرامات میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے کہ حضرت خبیب نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ بعد میں حضرت خبیب گرفتار ہو کر ان کے قیدی بن گئے۔ حارث جسے انہوں نے قتل کیا تھا کی ایک بیٹی کہا کرتی تھی کہ میں نے حضرت خبیب سے زیادہ اچھا اور نیک کوئی قیدی نہیں دیکھا، اور بے شک میں نے حضرت خبیب کو انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان دنوں مکہ میں کوئی پھل نہیں ملتا تھا، پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، سو یہ وہ روزی تھی جو اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے برحمت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل روایت میں ہے کہ کفار قریش نے ایک دستہ کو شناخت کے لیے حضرت عاصم کی لاش میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عاصم نے غزوہ بدر میں ان کے سرداروں میں سے ایک کو قتل کیا تھا، سو اس دستہ کے پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کے پاس بھیڑوں کی مثل کوئی جانور بھیج دیے، جنہوں نے کسی کو ان کی لاش کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیا، اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس باب میں اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی کرامات کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معجزات اور ان کرامات کے مطالعہ کے ذریعے اپنے پیارے حبیب اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی ذات کی جو ذاتیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں وابستگی اور قلبی تعلق اور محبت پیدا کرے اور اسے بڑھائے۔ منہاج السوی کے ہر باب کا مطالعہ جاری ہے۔ آج اس باب میں سے جو ہم نے حدیثیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطی سرزد اسے درگزر فرمائے اور ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ جائیں بیٹے، آ جاؤ ڈن۔ آج کے لیے بس